بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی صبح اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ شمال مشرقی پنجاب کا شہر سیالکوٹ ضلع سیالکوٹ کا صدر مقام بھی ہے۔ یہ وادی کشمیر کے دامن میں واقع دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ یہ نسلی اور ثقافتی طور پر کشمیر سے کافی قریب ہے اور قیام پاکستان سے قبل یہ ریاست کشمیر کا سرمائی صدر مقام بھی ہوا کرتا تھا۔ سیالکوٹ شہر کی آبادی تو صرف 6 لاکھ ہے، مگر تازہ ترین تخمینے کے مطابق اس کی آبادی 35 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ سیالکوٹ لاہور سے 125 کلومیٹر کے شمال مغرب میں واقع ہے، جبکہ جموں کشمیر سے اس کا فاصلہ چند کلومیٹر ہے۔ ویسے تو یہ شہر پاکستان کا ایک بہت بڑا صنعتی مرکز ہے، مگر سرجیکل آلات، کھیلوں کے سامان اور کپڑا بنانے کی صنعت کی وجہ سے یہ عالمی شہرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ موسیقی کے آلات، چمڑے کی مصنوعات، کپڑے اور دیگر اشیاء تیار کرنے کی بہت بڑی صنعت موجود ہے۔ یہاں کے باسی اپنی تجارتی مہارت کے حوالے سے ملک بھر میں مشہور ہیں۔ سیالکوٹ میں ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ، ایک ڈرائی پورٹ اور اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں، جو اس شہر کے علاوہ قریب ہی موجود گوجرانوالا، گجرات اور سمبھڑیال، ناروال کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ ضلع سیالکوٹ کا رقبہ 1164 مربع میل ہے۔ ضلع 106 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے۔ ضلع کی زیادہ تر آبادی 3 بڑی لسانی گروہوں پر مشتمل ہے، جن میں پنجابی، کشمیری، پشتون شامل ہیں۔ یہاں سردیوں میں شدید سردی اور گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت یہ ملک کا ایک چھٹا بڑا شہر تھا، مگر اب اس کا نمبر 12واں ہے۔ یہاں خواندگی کی شرح کافی بلند ہے، جو کہ شہروں میں 73 اور دیہات میں 54% ہے۔ سیالکوٹ میں جنم لینے والے چند معروف شخصیت: مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، مشہور شاعر فیض احمد فیض، پروفیسر اصغر صدائی صاحب، جو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بانی ہیں۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ میں چند اہم اور تاریخی مقامات، جن میں شہید اول حضرت پیر مراد علی صاحب، حضرت امام علی الحق، یہ تغلق حکمرانوں کے دور میں 13ویں صدی عیسوی میں گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ امام صاحب نے سیالکوٹ کے راجہ کے خلاف جہاد کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اب ان کا مزار سیالکوٹ شہر میں بالکل اسی مقام پر واقع ہے جہاں یہ شہید ہوئے۔ سیرت سٹڈی سینٹر: سیرت سٹڈی سینٹر 1987 میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحقیقات کے لیے خیابان اقبال، غازی روڈ پر قائم کیا گیا۔ قلعہ سیالکوٹ: قلعہ سیالکوٹ ہندو راجہ سلبان نے 2ویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کا مقصد سیالکوٹ کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ بنانا تھا۔ کلاک ٹاور: کلاک ٹاور صدر بازار سیالکوٹ میں واقع ہے اور اس کا سنگ بنیاد شیخ غلام قادر اور سیٹھ رائے بہادر نے رکھا تھا۔ مقبرہ ملا عبدالحکیم: ملا عبدالحکیم کا دور 1561 سے 1656 تک کا ہے۔ یہ قرآن کریم کے بہت بڑے اسکالر تھے۔ وقت کا مغل شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں ان کا بہت بڑا فین تھا، اسی لیے اس نے انہیں ایک بار سونے اور 2 مرتبہ چاندی کے ہم وزنہ تلوایا تھا۔ سیالکوٹ کی دیگر اہم اور تاریخی مقامات میں علامہ اقبال کی جائے پیدائش اقبال منزل، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا مقبرہ، خیابان اقبال وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، پاکستان کی آزادی لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی، جس میں سیالکوٹ کے باسیوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ مہکتی ہواؤں کی وادی جموں کشمیر، جو ہم سے بھارتی سیاسی سرماؤں نے انگریزوں کی سازش سے چھین لیا۔ سیالکوٹ میں آزادی کے بعد بہت کم صنعتیں رہ گئی تھیں اور ضلع کی آبادی 1 لاکھ پر مشتمل تھی۔
الحمدللہ اب سیالکوٹ میں صنعتوں کا جال بچھایا جا چکا ہے۔ چیمبر آف کامرس آج سیالکوٹ کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار اہم ادا کر رہی ہے۔ چیمبر ہی کی بدولت آج سیالکوٹ میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعمیر کیا جا چکا ہے، جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہ تھا اور ایک خطی رقم اس کے اوپر خرچ آیا۔ دوستو، سیالکوٹ کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے میرا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔